السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 سیکھیں گے تجوید کے ساتھ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله یا ایہا الذین، یا یہاں پر مد منفصل ہے، 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الذین، کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، زی یا مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے اور یہاں پر نو مد منفصل ہے، 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جب بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ بشکل الف آتا ہے تو چھوٹی مد لگتی ہے، جسے 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، نو واو مدہ ہے۔ اللہ کے لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، سو واو مدہ ہے۔ ان چاروں کو 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا زیر کی وجہ سے، اور پر پڑھا جائے گا زبر کی وجہ سے، اور ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ والکتاب، تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے، لام ساکن کو ہلانا نہیں۔ زی یا مدہ ہے، نزل، زا کو سختی کے ساتھ پڑھیں، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں ہے۔ علی، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، سو واو مدہ ہے، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، تینوں کو 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو ہم نے یہاں پر وقف کیا تھا تو پھر ہا ساکن پڑھا۔ رسولہ، رسولہ، جب ملا کر آپ پڑھیں گے تو اس کو کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، والکتاب الذی، تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو کھینچ کر پڑھا جائے گا 1 الف کی مقدار کے برابر۔ یہاں پر بھی مد منفصل ہے، 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ زی، انزل، نون ساکن کے بعد حروف اقفا کا زا اقفا حقیقی ہوگا، زا کو سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ زا ادا ہو جائے، حروف صفیریہ کا ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف اقفا کا قاف اقفا حقیقی ہوگا، یہاں پر بھی گنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ با ساکن پر قلقلہ ہوگا، لام ساکن پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں، یہاں پر وقف مطلق ہے، ملانے کی صورت میں اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ، ومن یکفر، نون ساکن کے بعد حروف یرملون کا یا ادغام مع الغنہ ہوگا، را پر پڑھا جائے گا اس پیش کی وجہ سے جو پھا کے اوپر ہے، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ باللہ، اللہ کا لام یہاں پر بھی باریک پڑھا جائے گا اس زیر کی وجہ سے، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یہاں پر مد متصل ہے، ملائکتہ، اور یہاں پر اس کو 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ہا ساکن پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں، ملانے کی صورت میں اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ یہاں پر وقف نہیں کرنا ہے، لیکن ہم نے یہاں تک پڑھا اس لیے ہم نے وقف کیا، تو آگے ہم ملا کر پڑھیں گے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ،
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وکتبه کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، ہا ساکن کے نیچے کھڑی زیر ہے، اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے ایک الف کی مقدار کے برابر. یہاں پر بھی ہا ساکن کو ہی کھینچنا ہے کیونکہ اس کے نیچے کھڑی زیر ہے، باقی را پر پڑا جائے گا یہاں پر پیش کی وجہ سے. والیو یو واولین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ آدھے الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. مل آخری خا حروف مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، لام ساکن کو ہلانا نہیں. را زیر کی وجہ سے باریک پڑا جائے گا، قاف مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا، دال ساکن پر قلقلہ ہوگا. ضاد یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، دونوں حروف مستعلیہ کے حروف ہیں تو ان کو پر پڑا جائے گا. ضل ضلالم لام کے اوپر کھڑی زبر ہے. تنوین کے بعد یہاں پر جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد متحرک با آتا ہے تو یہاں پر چھوٹا سا میم کتنی لگتا ہے، جسے ہم جہاں پر قلب ہوتا ہے جسے اقلاب کہتے ہیں، تنوین کی آواز میم میں بدل جاتی ہے. ضلالا بعیدا اخفاء حقیقی ہوتا ہے، یہاں پر اخفاء شفوی حقیقی نہیں، سوری، اخفاء شفوی ہوتا ہے یہاں پر. عی یا مدہ ہے اور یہاں پر وقف کی صورت میں دو زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ وقف کرنا ہے. الف مدہ بنے گا، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. صدق اللہ العظیم. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.